السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 96 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی 2 آیتوں کو ہم اور آپ پڑھیں گے، 97 اور 98، پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو اگر میرے کوئی بھائی، میری کوئی بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے قل من کان، قل من قل میں تو بالکل آسان ہے کہ قاف کو لام سے ملا دینا ہے، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جزم والا حرف اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے اور اگر نہیں ہے تو سمپل ملا دیں گے۔ تو قاف کو لام سے ملا دیا سمپل، کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو قلقلہ نہیں کرنا۔ بعض اوقات لوگ لام میں بھی قلقلہ کر بیٹھتے ہیں یا غلطی سے ہو جاتی ہے تو اس کو سدھاریں۔ جیسے کہ اگر آپ یہاں پر پڑھیں گے قُلِ مَن کَانَ، قُلِ مَن، قُلِ یہ جو ہو رہا نا لے قولے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قاف کو جب لام میں آپ ملائیں تو آپ کی آواز لام کی مخرج میں جا کر اٹک جائے، جیسے کہ قل من، قل من، قولے یہ جو ساؤنڈ ہے نا وہ نہیں آئے گی۔ قل من ایسا، یہ صحیح ہے۔ تو قاف کو لام سے ملا دیا، میم نون زبر من۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن آ گیا۔ میں نے بتایا ہے کہ جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے تو فوراً آپ کا دماغ چلے جانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے۔ تو نون ساکن آ گیا، آنے والا حرف جو ہے نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ ہے کاف۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کون سا حرف ہے، یہاں پر کاف ہے تو اب جائیں گے نورانی قاعدے میں جو ہم نے پڑھا ہے وہاں پر کہ قاف کہاں پر آتا ہے۔ کاف آتا ہے حروف اخفا میں، حروف اخفا جو 15 ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں کاف آتا ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد وہ 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ہمیں کرنا ہے اخفا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، لہٰذا یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کا چھپانا، نون کی آواز جو ہے نا اس کو ناک میں چھپائیں گے، یہ کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ جیسے کہ قل من قل من،
कान, कान, कान। का में खींच रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलिफ मद्दा है। नून को हम जल्द अदा करें, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जबर आ गया। जब भी किसी हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश दिखाई दे, फौरन आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और जहां पर अलिफ के साथ लग कर आए, अलिफ खाली से पहले जबर आ जाए, या वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, या साकिन से पहले जेर आ जाए, ये मद्दा है। ये जो तीनों है ना, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा का जो लेसन पढ़ा है, तो जहां पर भी ये मद्दा आ जाए और इसके साथ ही साथ खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, तो वहां पर आपको खींचना है, जिसकी मकदार है 1 अलिफ। तो ये बात ध्यान में रखें। आगे अदुवल, आइन जबर आ, क्या पढ़ेंगे? आइन जबर आ, ऐसा, ठीक है। आ नहीं पढ़ना, सिंपल नहीं, आ पढ़ेंगे तो हमजा शुमार हो जाएगा। हमें क्या पढ़ना है? आइन जबर आ, आइन जबर आ, ऐसा, आ, ऐसा। आगे दाल वाव पेश दू, दाल वाव पेश दू। अब वाव के ऊपर क्या है? डबल जबर है ना, तनवीन आ गई। तो तनवीन जब आ गई तो मैंने बताया है कि आगे आने वाला जो हर्फ होगा उसको देखना है और फिर कायदे पर गौर करना है, कौन सा कायदा हो रहा है उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर 2 जबर की तनवीन आ गई, उसके बाद हर्फ लाम आ गया। जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद 2 हर्फ आ जाए, लाम या रा, तो यहाँ पर हम इदगाम करते हैं बगैर गुन्ना के, यानी कि इदगाम के माना है मिलाना। मिलाने का काम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना यानी कि जो ठहराव करते हैं ना, हम जो रुकते हैं, उस हर्फ के ऊपर रुकते हैं ना, गुन्ना किसे कहते हैं? 1 अलिफ की मकदार के बाकदर रुकते हैं, जैसे कि फ़इन्नहु, इन, ये जो रुक रहे हैं ना, ये कहलाती है गुन्ना करना। तो ये रुकावट नहीं होगा 2 हर्फ में, लाम और रा में, जब ये 2 हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए। इस कायदे को कहते हैं इदगाम ताम का कायदा। इदगाम के माना है मिलाना, और ताम यानी कि पूरा मिला रहे हैं, इदगाम ताम, तो गुन्ना नहीं करना। तो यहाँ पर करेंगे हम अदुवल लिजिब्रील। अगर हम यहाँ पर गुन्ना कर दे अदुवल, तो ऐसा ही होगा ना, अदुवल, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लाम और रा में क्या होता है? इदगाम नाकिस नहीं होता, बल्कि इदगाम ताम होता है, जो कि गुन्ना के बगैर होता है। तो यहाँ पर गुन्ना के बगैर सिर्फ मिलाएंगे, यानी कि जल्द मिलाकर निकल जाना है, रुकावट बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। 2 हर्फ में, लाम और रा, ये 2 हर्फ याद रखें। जब ये तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो हमें मिलाकर जल्द निकल जाना है। इस कायदे का नाम है इदगाम ताम, और एक नाम है इदगाम बिला गुन्ना। बिला गुन्ना यानी कि गुन्ना के बगैर वाला इदगाम, गुन्ना के बगैर मिलाना, ये माना है। तो यहाँ पर हम कर रहे इदगाम ताम, मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। पूरा देखे, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, अदुव्वन लिजिब्रील, अदुव्वन लिजिब्रील, जल्दी निकल रहे ना, देर नहीं करना बिल्कुल। उसके बाद लाम जेर ली, जीम बा जेर जिब। अब यहाँ पर देखिए बा के ऊपर क्या है? जज्म है, और बा हरूफ कलकला में से है, तो लिहाजा यहाँ पर हम कलकला करेंगे। लीजिब, लीजिब। अब कोई पढ़े लीजिब, लीजिब, कलकला नहीं हुआ। हमें आवाज लौटती हुई मालूम होनी चाहिए। लीजिब, जीब, 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 ऐसा। जीब कलकला नहीं हुआ, जीब कलकला हुआ, ठीक है। फर्क समझ आ रही? तो हमें सेकंड वाला पढ़ना है, लीजिब, लीजिब, ऐसा। रीला, रा को बारीक रखनी है, रा के नीचे जेर है, और या से मिलाएंगे और या मद्दा करेंगे। रीला, रीला। अब कोई यहाँ पर पढ़ दे रीला, रीला, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रा को मोटा नहीं करना,
را کے اوپر جب پیش یا زبر آ جائے تب موٹا پڑھیں گے، زیر آ جائے تو باریک رکھیں گے۔ یہاں تک دیکھیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ اگر قلقلہ نہیں کرے، کوئی غلط پڑھے تو پڑھے گا وہ جبریل ایسا پڑھے گا، لیکن ہمیں قلقلہ کرنا ہے جو کہ قاعدہ ہے، تو ہمیں کیا پڑھیں گے؟ جبریل ایسا۔ آگے فَإِنَّهُ، فا زبر فا، جلد ادا کرے، زبر ہے، حمزہ نون زیر این، اور نون کے اوپر شاد آ گیا، لہٰذا ہمیں غنہ کرنا ہے نون مشدد کا۔ فَإِنَّهُ، نا کو جلد، پھر ہو کو پڑھ رہے ہیں کھینچ کے ایک الف کے برابر، کیونکہ ہاں کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے، اور بتایا کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِنَّهُ، آگے نزلہ، نون کو زا سے ملا رہے، زا سخت حرف ہے نا، اور سیٹی کی طرح نکلتی ہے، نزلہ ایسا۔ آگے علی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، لا کو بھی کھینچیں گے، علی قلبک، قاف لام زبر قل، با زیر بی، قاف زبر کا۔ اب یہ جو قاف ہے نا، قاف یہ موٹے حروف میں سے، لہٰذا ہم کیا بولیں گے؟ قل نہیں بولیں گے، قل 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 ایسا، قلبک، یہ ہے قاف اور یہ ہے کاف، فرق ہے نا آواز میں، قاف کاف، قلبک، آگے بِإِذْنِ اللَّهِ، اب کوئی یہاں پر پڑھے بِإِذْ تو غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ ذال کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا، اور مخرج سے ادا نہیں ہوا تو ذال حرف جو ہے زا بن گیا، یہ والا حرف بن گیا، زا بن گیا، تو ہے نا، حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کا جو مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے، وہاں سے ادا کریں گے۔ تو ذال کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ اوپر کی جو دانت ہے نا، اوپر کی دانت جسے ہم ثنایا علیا کہتے ہیں، اس پہ ٹچ کرنا ہے، ہلکی سی زبان کی نوک باہر نظر آئے گی، اور پھر منہ کو اوپن کریں گے، ذال سیٹی آواز نہیں آنی چاہیے، ذال، یہ غلط ہے، یہ غلط نکال رہے، اگر کوئی ایسا نکالتا ہے تو اسے درست کرے، مخرج سے نکالے، ٹھیک ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، لفظ اللہ کو ہم باریک رکھ رہے، کیوں؟ کیونکہ نون کے نیچے زیر آ گیا، اگر نون کے اوپر پیش ہوتا یا زبر ہوتا تو لفظ اللہ کو موٹا کرتے۔ کس طرح موٹا کرتے؟ نَاللَّهِ، ابھی ہم کیا پڑھ رہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، لاہی یہ باریک ہے، لاہی یہ موٹا ہے، تو ہمیں باریک یہاں پر رکھنا ہے۔ آگے مصدقا لما، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، یہاں پر پھر ادغام تام کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہم نے کیا تھا نا، اسی طریقے سے یہاں بھی کریں گے، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف لام آ گیا، یہاں پھر ادغام تام کریں گے، یعنی کہ ملائیں گے لیکن غنہ کے ساتھ نہیں، بغیر غنہ کی ملائیں گے، رکاوٹ نہیں کریں گے، جلد پڑھیں گے۔ آگے میم الف زبر ما، الف مدہ، یہاں تک دیکھیں، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، جلد ادا کرے نا، اگر کوئی پڑھے مُصَدِّقًا لِمَا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر آپ نے غنہ کر دیا، اور غنہ نہیں کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے صاد کو منہ بھر کر نکالیں گے موٹے حروف میں سے، قاف کو بھی موٹا کر کے ادا کریں گے، مصدقا لما۔ آگے بین یدیہ،
با یا زبر بئی، یا ساکن آ گیا، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ یائلین ہو گیا. یائلین اور واؤلین دو لین حرف ہے، یا اور واؤ، تو اسے کہتے ہیں یائلین اور واؤلین. تو یہ لین جہاں پر بھی آ جائے، چاہے وہ واؤلین ہو چاہے وہ یائلین ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہمیں نرمی سے اور جلد ادا کرنا ہے، بہت سافٹلی ادا کرنا ہے. بین یدیہ، بینا، بینا، ٹھیک ہے. بینا، بعض اوقات لوگ بینا پڑھتے ہیں، بینا نہیں ہوگا. بینا تو تب ہوگا جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. یہاں پر تو زبر ہے، بئی، اوپر سے جا رہا، بئی، 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 بئی نا. اسی طریقے سے نا کو تو جلد پڑھ دیا، تو یہاں سمجھ آ گئی یائلین ہے، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. یہاں پر یدیہ، یدیہ، یا زبر یا جلد پڑھ رہے، دال یا زبر دئی، یہاں پر پھر یائلین ہو رہا، یا ساکین اور اس سے پہلے زبر آ گیا. اور حاضر ہی تو ہو گیا نا، بین یدیہ، بین یدیہ، جلد ادا کریں گے. اگر کوئی پڑھے بین یدیہ تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کھینچنا نہیں ہے، جلد اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. بین یدیہ. آگے وَہُدًى، وَہُدًى، واو زبر وا، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن. اب یہ تنوین آ گیا اور تنوین کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ واو ہے، تو یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ بن گیا. یعنی کہ وہ ادغام جو غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ 4 حرف میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون. یہ 4 حرف میں ادغام جو ہوتا ہے وہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے. اس ادغام کا نام ہے ادغام ناقص اور ادغام مال غنہ، یعنی کہ غنہ کے ساتھ والا ادغام. تو یہاں پر غنہ کے ساتھ کریں گے تو دیر لگے گا. کیسے؟ وَہُدًى، وَہُدًى، وَبُشْرَى، وَبُشْرَى، باشین پیش، بش، را کھڑا زبر را، وَبُشْرَى، وَبُشْرَى. آگے لِلْمُؤْمِنِينَ، لام لام زیر، لل، میم حمزہ پیش، مو، مو کیا پڑھیں گے؟ مو، جھٹکا دیں گے، مو، میم زیر می، جلد، نون یا زیر نی، نون زبر نا، للمؤمنین، للمؤمنین، للمؤمنین. ٹھیک ہے، تو پورا دیکھیں، یہاں سے دیکھیں. بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. سمجھ آگے؟ یہاں پر یا مدہ ہم لوگوں نے کیا، نین. آگے من کان، اسی طریقے سے جیسے یہاں پر ہم نے کیا تھا، اخفا کیا تھا نا، اسی طریقے سے یہاں بھی کریں گے. نون ساکن، اس کے بعد کاف آ گیا. من کان، کا میں پھر الف مدہ، نون میں زبر کے ساتھ پڑھ رہے. ٹھیک اسی طرح سے عدوا للہ، یہاں پر پھر دیکھیں 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف لام آ گیا، تو یہاں پر پھر ادغام تام کر رہے، یعنی کہ ادغام ملانے کا کام تو ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ جلد ادا کر کے نکلیں گے. اس کے بعد للہ، لفظ اللہ آ گیا اور اس سے پہلے زیر ہے، زیر ہے نا، تو لام کو، اسلام کو باریک رکھیں گے. عدوا للہ، للہ ایسا پڑھنا غلط ہے، للہ یہ پڑھنا صحیح ہے. آگے وَمَلَائِكَتِهِ، واو زبر وا، میم زبر ما، جلد ادا کر رہے. لام کے اوپر مد آ گیا تو اب اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر، اور یہ مد ہے مد متصل، جو نورانی قاعدے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے مد کی قسمیں، اس میں سے جو پہلی قسم ہے مد متصل،
حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی تو یہ ہو گیا مد متصل۔ اب دیکھیں یہ حرف مد ہے اور اسی کلمے میں حمزہ بھی آ گیا تو یہ ہو گیا مد متصل۔ 3 سے 4 الف کھینچا ہم نے، اس کے بعد کاف کو زبر کی حرکت کے ساتھ جل پڑ رہے، تی کو بھی جل پڑ رہے، معروف کا خیال رکھے، وَمَلَائِكَتِهِ، ہی کو کھینچ رہے کیونکہ کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہے، اسے کھینچیں گے 1 الف کے برابر۔ آگے وَرُسُلِهِ، یہاں بھی ہی میں کھینچ رہے، باقی کو جل پڑنا، وَرُسُلِهِ، را کو موٹا رکھنا ہے، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، سین میں سیڑھی کی آواز آئے گی، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ، وجب، جیم کو با سے ملاتے ہوئے قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، را یا زیر ری، یہاں یا مدہ کریں گے، را باریک رکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گیا، وجبریل، وجبریل، لا کو جل پڑھ رہے، ومیکال، 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 فرق سمجھ آ رہی؟ می میں کھینچ رہے، کا میں کھینچ رہے، لام کو جل پڑھ رہے اور وا کو بھی جل پڑھ رہے، ومیکال۔ آگے فَإِنَّ اللَّهَ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، فَإِن، نون مشدد کا غنہ، پھر نون کو لام سے ملایا، اب لفظ اللہ کا لام کو موٹا کریں گے کیونکہ اس نون کے اوپر زبر آ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ۔ آگے عدوُل، عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو لام دو پیش ول، عدوُل، یہاں پر پھر دیکھیں 2 پیش کی تنوین کے بعد لام آ گیا، یہاں پر پھر ادغام کریں گے جو کہ ہے ادغام تام بغیر غنہ کی، صرف ملانا ہے اور جلد نکل جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 حرف میں ہوتا ہے، لام اور را میں، جبکہ یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام تام کر رہے ہیں بغیر غنے کا ادغام۔ اس کے بعد لام لام زیر لیل، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، یا مدہ کر رہے، نون زبر نا، یہاں پر را کو باریک رکھیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو یہاں پر دیر نہیں لگانا اور اس کے بعد کاف میں کھینچنا ہے، فا کو جلد ادا کرنا ہے، ری میں پھر کھینچیں گے 1 الف کے برابر، نون کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، نون کا جو زبر ہے ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون یعنی کہ جزم لائیں گے اور اسٹاپ ہو جائیں گے۔ پوری آیت کو، دونوں آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ تو سمجھ آ گئی؟ امید ہے کہ دونوں آیت جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی، بہت تفصیل سے سمجھانا ہو گیا، شاید ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، بہرحال سمجھ میں آنا چاہیے ویڈیو چاہے جتنی لمبی ہو جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے
اور مجھے مزید 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 علم سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔